شخصیت اور بارگاہ حضور میں جانا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ کہ ہر چند خیالوں کو یوں پرواز نہیں ملتے، ہر چند خیالوں کو یوں پرواز نہیں ملتے، پستی سے بلندی کے انداز نہیں ملتے، اور کچھ لوگ اپنے آپ میں ہوتے ہیں بے مثال، ان کے لیے ان کی طرح الفاظ نہیں ملتے۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت امیر شریعت سے میں گزارش کروں گا حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی پیغامات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آڈیو چالو رکھیں، ویڈیو بند کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله تعالى وخرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز و موقر صدر جلسہ اور حضرات علماء کرام، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ جلسہ مدرسہ دارالقرآن قاسمیہ کا سالانہ جلسہ ہے، اور سالانہ جلسے کے ساتھ ساتھ دستار بندی کا بھی سلسلہ ہے۔ فارغین حفاظ جو کئی سال سے لاک ڈاؤن کے پہلے سے شاید یہ جلسہ ہوا نہیں تھا، تو حضرت مولانا مفتی تحمید صاحب فرما رہے تھے کہ کئی سال ہو گئے جلسہ ہوئے، اب اس سال جو ہے سارے فرغا کو دستار دی جائے گی۔ بڑے بڑے علماء کرام اس جلسے میں شرکت فرمائے ہیں، مہمانان خصوصی بھی ایک آ چکے ہیں اور ایک تشریف لا رہے ہیں، اور آپ حضرات ماشاءاللہ اس علاقے کے جلسے میں بیٹھنے اور سننے کے عادی ہیں، اور آپ کی پسندیدہ شاعر تو آپ کے اندر ولولہ الجوش پیدا کر دیے ماشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جلسے کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں، بادشاہوں کی بادشاہ، سارے دنیا کے پیدا کرنے والے، تمام مخلوقات کو روزی دینے والے، اور سارے مخلوقات کو سنبھالنے والے، سب کی تربیت کرنے والے اللہ ہی ایک اکیلے ہیں۔ اللہ جیسے احکم الحاکمین ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں،
اسی طرح اللہ کا کلام جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام بھی ایسا بابرکت ہے جو تمام کلاموں پر بھاری ہے اور سب پر سرداری۔ اسی لیے کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں ہے جو اس کا احترام نہ کرتا ہو۔ علماء نے لکھا ہے جو قرآن پاک پر ایمان نہ لائے، کلام اللہ تو دستور حیات ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے اس کے اندر رہبری موجود ہے۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے، تلفظ فرماتے، تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ اور بھی مقرب بڑے بڑے فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں، تو یہ سنتے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ یہ نورانی مخلوق فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا تحمل نہیں کر پاتے۔ پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل ہوش میں آتے ہیں، پھر اللہ کے پیغام کو لے کر اللہ کے نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر خدمت ہو کر آپ کو سناتے، اور پھر آپ اس کو پڑھتے اور رٹتے بار بار۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس رٹنے والے انداز پر فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آپ دارالقرآن میں دیکھے ہوں گے بچے جو حفظ کرتے ہیں کیسے قرآن پاک کو بیٹھ کے رٹتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھو کوئی دنیاوی غرض نہیں، کسی بچے سے پوچھو، کوئی دنیاوی غرض اور مقصد نہیں، باپ کے اور ماں کے دل میں بھی اللہ ڈالتے ہیں۔ عام طور پر لوگ چاہتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن حافظ قرآن پہلے کیسے بن جائے۔ عام طور پر لوگوں کے رجحان ہے، آج بھی ہے، اسی بات میں کہ نہیں ہے، لوگ چاہتے ہیں پہلے حافظ قرآن بن جائے۔ اور یہاں کے بھی کئی بچے ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، کئی بچے حافظ ہو چکے ہیں، اور کچھ بچوں کا حفظ تکمیل کے مکمل قریب ہے، اور وہ اسکول، ہائی اسکول اور کالج میں بھی پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے، دنیا کی جتنی بھی ترقیات کے اسباب ہیں سب کو اختیار کرے، حافظ قرآن بن جائے۔ حافظ قرآن ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا سید سراج الصادرین صاحب نور اللہ مرقدہ مجھ سے کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ فاروق میرے خاندان میں ایک حافظ بنا دے، وہ میرے لیے بخشش اور نجات کا سامان بن جائے گا، یہ مجھے کہا کرتے تھے اکثر۔ اور حضرت کے ایک صاحبزادے حافظ قرآن بھی بنے۔ ایک حافظ قرآن کسی خاندان میں ہو جائے تو سارے خاندان کے بخشش کا سامان ہو جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جو لوگ جہنمی ہوں گے، جو جنتی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو جنت میں جائیں گے، اپنے ان رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا اللہ کے سامنے جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے، جہنمی ہونے کا اعلان ہو چکا ہوگا، وہ سفارش کرے گا یا اللہ یہ میرا خالو ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کو جنت بھیج دیجئے۔ حافظ قرآن سفارش کرے گا۔ خود کلام اللہ، اللہ کا کلام حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے یہاں سفارشی بنے گا کہ اللہ یہ مجھے دنیا کے اندر پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا،
پورا قرآن تو کیا کہنا، حافظ قرآن کے سینے میں محفوظ ہے۔ قرآن کا ایک سورہ جس کو سورہ ملک کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے جو رات میں اس کی تلاوت کرتا ہے روزانہ، اس سورہ ملک اس کے انتقال کے بعد آ کے اس کے سینے پر سوار ہو جائے گا غسل دینے کے بعد، اور اس کے ساتھ رہے گا، قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ منکر نکیر آ کر کہیں گے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہمیں کچھ پوچھنا ہے، تو کہے گا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ہم کو تو ہٹنا نہیں ہے، ہم تو اس کے ساتھ دنیا میں بھی رہے ہیں، یہاں بھی رہیں گے، حشر کے میدان میں بھی رہیں گے، اور جنت تک پہنچا کے اس کا ساتھ چھوڑیں گے۔ دیکھ جنت میں پھر نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ سب تو یہی کرنا ہے ہم کو، اس کا بدلہ جنت کے اندر ملے گا۔ اگر کوئی سوچے کہ جنت میں جائیں گے اور وہیں جا کے نماز پڑھ لیں گے، وہیں جا کے قرآن پاک کی تلاوت، بدلہ ملنے اور جزا ملنے کی جگہ ہے، یہاں ہم تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، کوئی بھی اچھا کام کریں گے، اس کا بدلہ ہمیں جنت کے اندر شکل و صورت کے ساتھ ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کا کلام تمام کلاموں پر سرداری رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ کلام فرماتے ہیں تو جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل عزرائیل بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر اس قرآن کو ہم دنیا میں پہاڑوں پر اتارتے، اللہ نے جلوہ فرمایا طور پر تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ علماء محققین عارفین نے لکھا ہے کہ طور پہاڑ کو بھی اللہ کی دیدار کا اشتیاق تھا، وہ اللہ کے عشق میں محبت میں ریزہ ریزہ ہو گیا، تاکہ اللہ کی روشنی نور اس کے تمام حصے میں سرایت کر جائے، اس لیے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کا کلام، اللہ کہتے ہیں اگر اس کو ہم پہاڑ پر، اور جس کو انسان اپنی نظر میں بڑی بڑی چیز سمجھتا ہے، اگر اس پر بھی اتارتے تو پہاڑ کیا یہ بڑی بڑی چیزیں بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی پر اس کو اتارا، اور اللہ نے کہا کہ نبی آپ محنت اور مشقت مت کیجیے، آپ جلدی جلدی مت رٹیے، آپ کے سینے میں قرآن کی حفاظت، اس کو محفوظ ہم کریں گے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، سینہ بسینہ، ہمارے استاد ہم سے کہتے تھے کہ علم سینہ بسینہ چلتا ہے۔ اب دیکھو ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، کیسے قرآن پر محنت کرتا ہے، الفاظ کو رٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن جو انسان اس کو اپنے سینے کے اندر رکھ لیتا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ تو قرآن ہم اگر دنیا میں پڑھتے رہیں گے تو یہ دنیا میں تو نجات کا سامان بھی ہوتا ہے، یاسین شریف اور سورہ واقعہ بہت ساری سورتوں کی فضیلتیں ہیں، اور پھر قبر کے اندر ساتھ جائے گا، حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ، اور جنت تک پہنچا کر ہمارا ساتھ چھوڑے گا۔ ایسے ساتھی کو ہم چھوڑتے ہیں، کتنے خیش و اقارب رشتہ دار، اولاد، میاں بیوی، اور جتنے بھی چہیتے رشتہ دار ہیں، یہ کہاں تک ساتھ دیتے ہیں؟ آدمی کو قبر تک پہنچانے میں اس کے بعد سب چلے آتے ہیں۔ جب میں کسی جنازے میں شریک ہو کر محلے کے اندر جا کے واپس آتا ہوں تو دیکھتا ہوں قبرستان میں اس سے پہلے تو بہت لوگ کھڑے تھے، جنازے کی نماز میں شریک ہوئے اور دفن بھی کیے، اب بیچارہ مشکل میں ہے یا راحت و آرام میں ہے، پتہ نہیں قبر کے اندر کیا اس پر گزر رہا ہے۔ منکر نکیر پوچھیں گے من ربک، اور تبارک الذی کا جو سورہ ہے سورہ ملک، اس کے برکت سے اللہ اس کے سوال کے جواب کو آسان کر دیں گے۔ ربی اللہ فوراً کہے گا، اس کی زبان سے نکلے گی، اور مشکل آسان ہو جائے گا، نجات کا سامان وہیں سے شروع ہو جائے گا، جنت کے تمام باغ و بہار وہیں سے دیکھنے لگے گا، جنت کا بستر اس کے لیے لگا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی، اور اس راستے سے وہ منظر دیکھ رہا ہوگا، جنت کی ہوائیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام قرآن پاک سے ہے۔ کتنے حفاظ کے سر میں ابھی دستار رکھی جائے گی؟ یہ آپ کا ادارہ بڑا بافیض ادارہ ہے، جناب حضرت مولانا مفتی تحمید صاحب ماشاءاللہ لگے ہوئے اس کی ترقی دینے میں، آپ لوگوں کے بھی تعاون اس کے ساتھ ہے، بہت علماء کرام ہیں۔ بس میرا یہ پیغام اس جلسے کے اسٹیج سے آپ کے لیے، میرے اپنے لیے، سب
کے لیے کہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے اندر اللہ کا پیغام دیتے ہیں اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے جو علوم کو لیے ہوئے ہیں علماء کرام حاملین علوم ہیں، ان کے یہاں بیٹھے اٹھیں، ان سے اللہ اپنا قرآن میں کیا کہتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں، انسانوں کی ہدایت کا کیا راستہ بتاتے ہیں، انسانوں کو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے، اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی عمل کو آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو اس کے ساتھ تمام دینی مدارس کی ترقیات سے مالا مال